السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دینی بھائی تسلیم الدین محمدی۔ میں آپ لوگوں کے سامنے جو آج کی اس ویڈیو میں ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اسلامک نیو ایئر، یعنی آج بتاریخ 7 جولائی 2024 بمطابق 30 ذی الحجہ 1445 ہجری ہے، اور 1445 ہجری کا یہ آخری دن ہے، اور آج یعنی مغرب بعد انشاءاللہ یہ 1446 ہجری کا یعنی نئے اسلامک نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ ہے۔ اگر کسی کو پتہ کرنا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو یاد نہیں رکھتے، بلکہ گوگل اور انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں اور اسے وہ سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مگر اس کو ذہن میں نہیں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم انگریزی کیلنڈر کو یاد رکھتے ہیں، اس کی تاریخ کو، اس کے مہینے کو یاد رکھتے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسلامک کیلنڈر کی تاریخ اور اس کے مہینوں کو بھی جانیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں مہینوں کی تعداد 12 ہی بتائے ہیں، چاہے آپ چاند کے حساب سے جوڑیں یا سورج کے حساب سے جوڑیں۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ اسلامک کیلنڈر کی شروعات کب سے ہوئی ہے، کب سے یہ ہجری والا کیلنڈر کب سے شروعات اس کی ہوئی ہے۔ حضرت شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی دوسرے ممالک کو، دوسری بادشاہ کو کچھ خط بھیجتے تھے، لیٹر بھیجتے تھے، تو اس خط میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی تھی، کوئی دن مقرر نہیں ہوتا تھا، کوئی ڈیٹ نہیں ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ اس میں جو لیٹر لکھے ہیں اس کی کوئی تاریخ متعین نہیں کہ کب لکھے ہیں، تو اس لیے ضروری اس بات کہ اس میں کوئی ڈیٹ لکھ دیں۔ تو اب بات یہ آئی کہ اس کی شروعات کہاں سے کی جائے۔ ہوتے ہوئے تو لوگوں نے مشورہ سے پیش یہ بات آئی کہ اس کی تاریخ ہجرت کے بعد سے شروع کی جائے، اور ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی تھی، اور اس وقت سے لے کر کے اب تک ہجرت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی وقت سے ہجری کیلنڈر یہ شروع ہوئی ہے۔ اب یہ بات لوگوں کے درمیان یہ آئی کہ اب مہینے کی ابتدا کہاں سے کی جائے، کہ کس مہینے سے ابتدا کی جائے۔ تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ رجب سے شروع کیا جائے، بعض نے کہا کہ یہ محرم سے شروع کی جائے۔ تو آخر کار یہی مشورہ طے پائی کہ زمانہ جاہلیت میں جو مہینوں کی تعداد تھی وہ 12 ہی تھی، اور اس میں جو پہلا مہینہ جوڑا جاتا تھا وہ محرم سے شروع ہوتے تھے۔ تو محرم ہی اسلامک کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور اسی سے اب تک یہ جاری اور ساری ہے۔ تو آئیے اب یہ جانتے ہیں، ہمیں سے بہت سارے لوگ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے جو مہینے ہوتے ہیں ان کی تعداد اور ان کے مہینے کی جو ترتیب اور نام ہے اس کو نہیں جانتے ہیں۔ آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے اسلامک جو مہینے ہیں وہ کیا ہے اور کون کون سے ہیں۔ تو اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، دوسرا مہینہ صفر ہے، تیسرا مہینہ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور آخر میں یہ ذی الحجہ، یہ 12واں مہینہ ہے۔ اسلامک کیلنڈر میں کل 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں کے نام یہ ترتیب اور یہی ہے کہ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ اسلامک کیلنڈر کا سب سے آخری مہینہ یہ ذی الحجہ کا ہے، اور سب سے پہلا مہینہ یہ محرم سے ہے۔ لیکن ہمیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی کا، ہم اپنی عمر کی 1 سال اور گنوا دیے، اور ہمیں اس بات کی طرف کوئی فکر نہیں ہے۔ ہماری عمر جا رہی ہے، ہماری زندگی دھیرے دھیرے گزر رہی ہے، ہم 1 سال اپنے قبر کے اور قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنے موت کے منہ تک 1 قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں، مگر اس چیز کی طرف ہماری توجہ اور ہمارے دھیان بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ اتنے غافل ہو چکے ہیں، اتنا دنیا پرست ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جس طریقے سے ضرورت ہے، جس طریقے سے ہم اپنے انگریزی کیلنڈر کے مہینے کو یاد رکھتے ہیں،
اور ان کے نئے سال پر خوشیاں اور جشن مناتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس میں خوشی منائیں، ضرورت اس بات کی ہم اپنے اسلامک کیلنڈر کو بھی یاد رکھیں، اس کے مہینوں کی، اس کی تاریخ کو یاد رکھیں، اور اس میں جب ہر سال گزرے تو ہمارے اور آپ کا یہ کارنامہ ہونے چاہیے کہ ہم ایک سال اپنے کیلنڈر کے اعتبار سے گزار دیے، تو ہم اس ایک سال میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کون کون سے کام کیے، ہم نے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے کون کون سی ترکیب استعمال کی، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس ایک سال میں کتنے گناہ کی، کتنی نیکیاں کی، یہ حساب لگانے کا وقت ہے، یہ سوچنے کا وقت ہے، یہ محاسبہ کرنے کا وقت ہے۔ لہٰذا ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے نئے سال میں ان چیزوں کا محاسبہ کریں، اور نئے سال کی شروعات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نئے سال یعنی ہر مہینے کے چاند، نئے چاند جب نکل آئے تو چاند دیکھ کر کے ایک دعا سکھلائی ہیں، وہ دعا یہ ہے: اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہر مہینے میں جب نیا چاند نکلے تو یہ چاند دیکھ کر کے ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے۔ آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کیا کام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں بہت سارے مسلمان بدعات، خرافات کو ایجاد کر لیے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں کہاں کہاں سے اٹھا کر کے لے کے آ جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں محرم کے موقع پر۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیز یہ بدعت ہے، قرآن و حدیث میں اس کی دور دور تک کوئی نشانیاں اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں، اللہ رب العالمین کی خوب عبادتیں کریں، خوب روزہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ توجہ دلائی ہے کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان بدعات کے پیچھے نہ پڑ کے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں خاص اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اور محرم کی 9ویں اور 10ویں یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اس روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو شخص محرم کا 2 روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس ہجری کیلنڈر یعنی اپنے اسلامک کیلنڈر کے اعتبار اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے ہمارا مہینوں کے نام ہم بھی یاد رکھیں، اور اس مہینے کی جو جس طریقے سے فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمائی ہیں، اس کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے کار خیر ہیں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر طرح طرح کی بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس کے پیچھے ہم اور آپ نہ پڑیں، اس سے ہم اپنی اعمال کو برباد نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین، صحیح علم اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی پوری توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔